اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان افضل الجہاد من جاہد نفسہ التی بین جنبیہ. عزیزان محترم، کتاب وسائل الشیعہ ابواب جہاد بن نفس سے ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے. مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت کا یہ وظیفہ ہے کہ روزانہ ابواب جہاد بن نفس سے ایک حدیث کی قراءت کی جائے. ایک سال بعد آپ اپنے وجود میں نمایاں تبدیلی کو محسوس کریں گے. صرف حدیث کو پڑھنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کو سمجھنا اور اسے اپنے روزانہ کے وظائف میں اور شیڈول میں قرار دینا ہے. لہٰذا پہلا باب وجوب جہاد بن نفس کے بارے میں ہے. بطور معمول اس باب میں وہ احادیث بیان کی جا رہی ہیں جو جہاد بن نفس کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں. لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نورانی حدیث 9 نمبر پر اس باب میں درج ہے. ہم نے بیان کیا کہ اس باب میں ٹوٹل 10 احادیث بیان کی گئی ہیں، جن میں 8ویں حدیث اور پہلی حدیث دونوں کا مفاد مضمون ایک ہے، منتہا سلسلہ سند میں تفاوت پایا جاتا ہے. تو رسول خدا فرماتے ہیں ان افضل الجہاد من جاہد نفسہ التی بین جنبیہ، کہ بے شک افضل ترین جہاد اور اس جہاد کا مجاہد، افضل ترین جہاد کون سا ہے؟ من جاہد نفسہ، وہ مجاہد کہ جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے. کون سے نفس کے ساتھ؟ التی بین جنبیہ ہے، کہ جو اس کے دو پہلوؤں کے درمیان موجود ہے. یہ ایک کنایہ استعمال ہوا ہے. عزیزان محترم، افضل الجہاد، سب سے افضل ترین جہاد اس مجاہد کا جہاد قرار پائے گا کہ جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر رہا ہے، وہ نفس کے جو اس کے پہلوؤں میں موجود ہے. اور یہ بہترین اور افضل ترین جہاد ہے. اس جہاد میں انسان نے اپنی زندگی کو فضائل اخلاقی سے آراستہ کرنا ہے. جہاد اصغر میں کیا ہوتا ہے؟ جہاد اصغر میں انسان کو بارڈر پر بھیج دیا جاتا ہے. البتہ آج کل تو جہاد کی انواع و اقسام آ چکی ہیں، لیکن وہی قدیمی جو جہاد ہے کہ اسے اسلامی سرحدوں کی جو حفاظت کے لیے جو ہے وہ معمور کر دیا جاتا ہے، اسے بارڈر پر اس کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے کہ تم نے دشمن کی حرکت کو اور اس کی جو تمام ایکٹیویٹیز ہیں اس کو مد نظر رکھنا ہے، اس کی سرگرمیوں کا جائزہ لینا ہے. اگر کوئی ایسی سرگرمی تم نے دیکھی کہ جو اسلامی ریاست کے لیے نقصان دہ ہے، تو تم نے وہاں جو ہے وہ رد عمل کا اظہار کرنا ہے اور اپنے دشمن کو منہ توڑ جواب دینا ہے. لہٰذا اس جہاد میں انسان کو معلوم ہے کہ وہ سامنے اس کا دشمن کھڑا ہے. انسان کو کیمرے دے دیے جاتے ہیں، انسان کو دوربینیں دے دی جاتی ہیں. انسان ان کیمروں سے، ان دوربینوں سے اس دشمن کی حرکت کو مد نظر رکھتا ہے، اس کا جائزہ لیتا ہے، اس کا تعاقب کرتا ہے. اور آج کل تو جدید ٹیکنالوجی آ چکی ہے اور جدید قسم کے کیمرے آ چکے ہیں کہ انسان حرکت کرتا ہے تو اس میں دکھائی دیتا ہے کہ یہ انسان یہاں پہ چل رہا ہے، حرکت کر رہا ہے. لہٰذا ذرا بر بھی غیر معمولی نوعیت کی اگر حرکت نظر آئے تو انسان فائر کھول دیتا ہے کہ میرا دشمن جو ہے وہ میری سرزمین کا تجاوز کر رہا ہے اور داخل ہو رہا ہے بغیر اجازت کے. انسان اس کا مقابلہ کرتا ہے. اگر وہ بھی بیک فائر کریں تو ممکن ہے انسان کو چوٹ لگ جائے. اور اگر انسان اس جہاد اصغر میں اپنے دشمن کے ساتھ جہاد کرتا ہے تو انسان کامیاب ہے، انسان کو ناکامی نہیں ہے. انسان اس جنگ میں دشمن کو مارے گا اور مار کے اگر سر بلند لوٹے گا تو کہا جائے گا غازی آ گیا، ابھی غازی آ گیا، غازی آ گیا، استقبال کرو.
زخم بھی کھائے گا تو بھی غازی ہے، دشمن کو منہ توڑ جواب دے گا تو بھی غازی ہے۔ لیکن اگر اس جنگ میں وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے، دشمن کی گولی کا نشانہ بن جاتا ہے، تو بھی کامیاب ہے، کیونکہ شہید ہے۔ لوگ استقبال کریں گے، بھی شہید کا جنازہ آیا ہے، شہید کی فیملی کو لے کر آؤ، پروٹوکول دیا جائے، اس کا اہمیت دی جائے، اس کا استقبال کیا جائے۔ بس جہاد اصغر میں انسان کی کامیابی دونوں صورتوں میں ہے، چاہے وہ غازی بن رہا ہے، چاہے وہ شہید بن رہا ہے۔ اور جہاد اصغر ایک مدت کے لیے ہے، انسان نے 5 دن، 10 دن، 1 مہینہ، سال، 2 سال، جتنی اس کی ڈیوٹی ہے اس نے اس جہاد کو انجام دینا ہے۔ جبکہ جہاد اکبر تمام زندگی کا جہاد ہے، ہمارا اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، وہ نفس کے جو سستی کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ نفس جو کاہلی کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ نفس جو جسمانی سہولیات کا خواہش مند ہے اور جسمانی اور مادی ضروریات کے حصول کے لیے جد و جہد کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا ہم نے اس نفس کے معاملات کو مینجمنٹ کرنا ہے، اس نفس کی سرگرمیوں میں سے نادرست، ناخالص سرگرمیوں کو ہٹا کر خالص بنانا ہے۔ یہ ایک نہایت ہی اہم ذمہ داری ہے کہ جو ایک مجاہد فی سبیل اللہ کی ہے، کہ وہ خود کو محفوظ رکھے، اپنے نفس کو تطہیر کرے، اپنے نفس کو پاکیزہ کرے۔ لہٰذا اپنے معاملات کو درست کرنا یہ اس مجاہد کی ذمہ داری ہے۔ اور اس جہاد میں انسان کا دشمن اس کے اندر موجود ہے، باہر نہیں ہے۔ وہاں انسان کیمرہ لگا کر، دوربین لگا کر باقاعدہ اپنے دشمن کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں ایسے انسان اپنے دشمن کو نہیں دیکھ سکتا اس جہاد میں، بلکہ انسان نے دائماً مراقبہ کرنا ہے، اور پھر مراقبے کے بعد اپنا باقاعدگی کے ساتھ محاسبہ کرنا ہے کہ کہیں مراقبے میں کہیں بھول چوک تو نہیں ہو گئی، کہیں کوئی غفلت تو نہیں ہو گئی ہے۔ لہٰذا جہاد اکبر مراقبہ اور محاسبے کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، اور ان دو موضوعات پر ہم تفصیلی پہلے گفتگو آپ کے ساتھ کر چکے ہیں۔ جو افراد دلچسپی رکھتے ہوں ہماری ان گفتگو کو سماعت کر سکتے ہیں۔ حدیث میں ایک نہایت ہی اہم پہلو کی طرف اشارہ کیا کہ وہ نفس کے التی بین جنبی ہے، کہ جو آپ کے دو پہلوؤں کے درمیان ہے، آپ نے اس نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ دو پہلوؤں سے کیا مراد ہے؟ اگر انسان کو ملائکہ الہی کے ساتھ موازنہ اور مقایسہ کیا جائے تو ملائکہ مادی نہیں ہے، انسان مادی ہے۔ ملائکہ جسم میں پیٹ نہیں رکھتے، یعنی شکم نہیں رکھتے ہیں، کھانے پینے کی ان کو خواہش نہیں ہے۔ انسان کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، اگر انسان خوراک استعمال نہیں کرے گا تو کمزور پڑ جائے گا۔ جب انسان کمزور پڑ جائے گا تو انسان بیمار ہوگا، انسان اپنے روزمرہ زندگی کے معاملات کو انجام نہیں دے سکے گا۔ ملائکہ ایسے نہیں ہیں، ان کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو پلاؤ، بریانی، چکن کی ضرورت نہیں ہے، انسان کو ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ بس یہ بنیادی فرق ہے ملائکہ کے درمیان اور انسان کے درمیان۔ دوسرا بنیادی فرق ملائکہ اور انسان کے درمیان یہ ہے کہ ملائکہ کے پاس شہوت نہیں ہے۔ شہوت اگر وسیع مفہوم میں لیا جائے، چاہت، خواہش، مذموم مقصد میں لیا جائے، چاہے مثبت پازیٹیو معنی میں لیا جائے، خواہش، یہ ملائکہ کے پاس نہیں ہے، انسان کے پاس چاہت ہے۔ ملائکہ اس مادی بعد کے بغیر اور اس چاہت کے بغیر خداوند متعال کی عبادت کرتے ہیں، جبکہ انسان اپنے جو معدہ ہے اس کو بھرنے کے لیے، اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے انسان جدوجہد کرتا ہے، رزق حلال کماتا ہے، رزق حلال کے ذریعے سے اپنے پیٹ کو بھرتا ہے، حلال طریقے سے اپنی چاہت کو اور اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے، اور پھر عبادت کرتا ہے پروردگار کی۔ یقینی بات ہے کہ یہ انسان جس میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ وہ مادی بھی نہیں ہے، اور وہ انسان جو مادی ہے اور چاہت بھی رکھتا ہے، وہ ان ملائکہ کے مقابلے میں کہ جو مادی نہیں ہیں اور چاہت بھی نہیں رکھتے ہیں، ان کے مقابلے میں یہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو یہ ان ملائکہ سے افضل قرار پاتا ہے۔
لہٰذا روایت میں اللتی بین جنبیہ ہے، وہ نفس کے جو دو پہلوؤں کے درمیان واقع ہے، ایک پہلو مادی ہے اور ایک پہلو یہی چاہت کا ہے۔ اس کے درمیان انسان کا نفس ان دو کی مینجمنٹ اور مدیریت میں لگا ہوا ہے، اور خدا بند متعال اس انسان کو اس مینجمنٹ اور مدیریت میں کامیابی عطا کرے، اور بیان ہوا کہ یہ کامیابی مراقبے اور محاسبے کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ خدا بند متعال ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے دعا گو ہیں اور نائب و زیارہ ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔